السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیں جی اب اگلا لیسن کر لیتے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 91 اور 92 کرنی ہے انشاءاللہ. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور لکھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ٹرانسلیشن: وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان کو. کے لیے کی جگہ ہم کو بھی لگا سکتے ہیں. لہم ان کو. آمنو ایمان لاؤ. بیما با پر، ماں جو اس پر جو. انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. نازل کیا اللہ نے. اب ہم تھوڑا سا میں کوشش کروں گی کہ الفاظ کو جیسے بالکل توڑ توڑ کے ہم پڑھ رہے تھے، اب تھوڑا سا ان کو ہم جوڑ کے پڑھیں گے تاکہ ہمارا آہستہ آہستہ با محاورہ ترجمہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے. تو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. قالو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. نون پیش نو، یہ اس کا مطلب ہے ہم ایمان لاتے ہیں. بیما با پر، ماں جو اس پر جو. انزلہ نازل کیا گیا. الف پہ پیش آ گئی تو یہ پیسو وائس بن گیا. نازل کیا گیا. علینا علا پر، نہ ہم پر. وا اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں. یا کا میننگ ہے وہ انکار کرتے ہیں. بیما با پر، ماں جو اس پر جو یا اس سے جو. وراء علاوہ ہے، ہو اس کے. وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے. وراء علاوہ، ہو اس کے. وا اور ہوا وہ. الحق حق ہے. یعنی کیا چیز حق ہے؟ یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے. بریکٹ میں بے شک قرآن لکھ لیں. مصدقن تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا. لیما اس کی جو یا اس کے لیے جو. لام لیے، ماں جو اس کے لیے جو. معہم مع پاس ہے، ہم ان کے پاس ہے. اور ان کے پاس کیا ہے؟ تورات. قل کہہ دیں. فلیما ف تو، لما یہ نیا لفظ آیا ہے. لما اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. لما کیوں. فلیما تو کیوں. تقتلون تم قتل کرتے تھے. تا کا مطلب ہے تم قتل کرتے تھے یا تم قتل کرتے رہے. انبیاء اللہ کے نبیوں کو.
انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من سے قبلو پہلے من قبلو اس سے پہلے ان اگر کن تم ہو کن ہو تم ہو مؤمنین مومن و اور لقد البتہ تحقیق نہیں 2 آیتیں ہو گئی سوری 91 نہیں ابھی نہیں ہوئی آج ہم نے 91 اور 92 کرنی تھی نا ہاں وا اور لقد لام البتہ قد تحقیق جاءکم جاء آئے کم تمہارے پاس جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی ساتھ البینات کھلی نشانیوں کے ساتھ بالبیناتی کھلی نشانیوں کے ساتھ ثم پھر اتخذتم یہاں پر 3rd لیٹر خا ہے اور خا کے اوپر زبر ہے یعنی پیش نہیں ہے تو الف کو ہم زیر دیں گے اتخذتم اتخذ بنا لیا تم نے پھر بنا لیا تم نے العجلا بچھڑا اس کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں معبود یعنی بچڑے کو معبود بنا دیا من سے بعد اور ہی اس کے بعد من بعد ہی اس کے بعد سے و اور ان یہ کہ تم اور یہ کہ تم ظالم ہو ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی آپ کی 2 آیتیں اور ان کی ٹرانسلیشن اب اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتے ہیں وَإِذْ اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو یہودیوں کو کہا جاتا تھا آمینو کہ تم ایمان لے آؤ جیسے قرآن پاک پر ایمان لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے یعنی کہ قرآن جو قرآن اللہ پاک نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم اس پر ایمان لے آؤ تو ان کا کیا جواب ہوتا تھا اس قالو وہ کہتے تھے نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل علینا نازل کیا گیا تھا ہم پر یعنی کہ ہم صرف اور صرف اس پہ ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہوا تھا یعنی وہ کیا چیز تھی تورات وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے یعنی تورات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے ہم صرف اور صرف تورات کے اوپر ایمان لائیں گے یہ ان کا جواب ہوتا تھا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم قرآن پاک پر ایمان لاؤ کہ جس طرح سے تورات اللہ کی کتاب ہے اسی طرح سے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں اور تورات کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈھیر ساری نشانیاں موجود ہیں تو ان کو پتہ تو تھا کہ یہ نبی ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ جب انسان کچھ ماننا نہیں چاہتا تو پھر وہ فالس جسٹیفیکیشن دیتا ہے ایسے جواز پیش کرتا ہے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جواز
آپس میں ہی کانٹروڈکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہی وہ جواز جو ہیں وہ کاٹنے لگ جاتے ہیں. مقصد یہ کہ وہ میچ ہی نہیں کرتے، ان کی باتیں آپس میں ہی میچ نہیں کرتی تھی. جو وہ جسٹیفیکیشن دیتے تھے وہی ان کے خلاف آ جاتی تھی. جیسے یہاں پر انہوں نے کہا، جب انہیں کہا کہ آپ قرآن پر ایمان لے آئیں، تو انہوں نے کیا جواز پیش کیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا. اس کی وجہ کیا بتائی کہ ہم تو صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف آئی تھی، یعنی ہمارا ایمان صرف تورات پر ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. پہلے کہہ چکے ہیں نا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں ہے، ان پہ کوئی اور چیز اثر ہی نہیں کرتی، بس جو چیز اس کے اندر فیڈ ہو چکی ہے وہی اس کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ تو بالکل حق ہے. اور وہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ حق ہے، کہ وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. مصدقا لما معہم، یعنی کہ وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے ابھی قرآن شروع ہی کیا ہے، ابھی ہمارا آدھے سے زیادہ سپارہ ہو گیا اور ٹوٹل اس میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تورات اور حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن تو خود تصدیق کرتا ہے تورات کی کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن بھی اسی رب کا کلام ہے کہ جس رب کا کلام تورات تھی. تو اب پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل، آپ کہہ دیں، فلیما، تو کیوں نہیں، کیوں تقتلون، تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر کہ تم مومن تھے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم واقعی ہی مومن ہو اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں صرف، اور تورات کے علاوہ ہم کسی اور کلام کو نہیں مانتے، تو پھر کیا تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم حضرت موسیٰ کے علاوہ جتنے بھی نبی آئیں گے تو ان میں سے ان کو تم قتل کر دینا اور ان کو جھٹلا دینا؟ کیا ایسا کچھ تورات میں تھا؟ اگر تم واقعی ہی مومن ہو تو بتاؤ کہ پھر تم کیوں ایسے ان کو، تم نے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے کچھ نبیوں کو انہوں نے تکذیب کر دی اور کچھ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کو تم نے قتل بھی کرنا ہے اور ان کو جھٹلانا بھی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا تورات کے اندر. تو یہ بات بھی ان کے خلاف گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم، پھر، اتخذتم، پھر بھی تم نے بنا لیا، العجلہ، بچڑے کو، معبود، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ہو ہی ظالم. یعنی پھر دوسرا جو ان کو اللہ پاک نے بات بتائی وہ یہ کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو تم مانتے ہو کہ وہ تمہارے پیغمبر ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے کھلے معجزات لے کر آئے. صرف لاٹھی کا سانپ بن جانا یا پھر جو ان کے ہاتھ میں سے روشنی نکلتی تھی ید بیدا، وہی آپ کے معجزے نہیں تھے. حضرت موسیٰ کے اور بھی بہت سارے معجزے تھے، جیسے کہ جب انہوں نے دریا میں اپنا عصا مارا تو دریا کے اندر راستہ بن گیا. یہ چھوٹا سا معجزہ تو نہیں تھا. پھر یہ کہ منو سلوا، کتنا بڑا معجزہ تھا. پھر وہ جو آپ نے چٹان کے اوپر عصا مارا اور اس میں سے پانی نکل آیا، وہ کتنا بڑا معجزہ تھا. تو حضرت موسیٰ تو بہت ساری کھلی نشانیوں اور معجزوں کے ساتھ آئے تھے. یعنی تمہیں تو پھر یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اور پھر بھی جب وہ 40 دنوں کے لیے تمہارے بیچ سے نکل کر کوہ طور پر گئے، یعنی 40 دن کی دوری آئی ان میں اور تم میں، اور تم نے 40 دن کے اندر اندر تم ان کی کہی ہوئی ساری تعلیمات بھول گئے اور تم نے بچڑے کو اللہ کی جگہ پر معبود بنا لیا، تو تم تو تھے ہی ظالم، تم تو ہو ہی ظالم. یعنی کہ تم لوگ جو ہو، یعنی ان کی اصلیت اللہ پاک کھول کے بتا رہے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھی تم کس بیس پر قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم تو حضرت موسیٰ کے فالوورز ہیں
اور ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تو تم نے تو تورات کے اوپر ایک مکمل عمل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تمہارے کہنے کی کیا وقت اور کیا سے ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے آج پڑھا ہے، اب باقی انشاءاللہ کل کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔